بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اسلم خان نے بمشکل وہ زہریلے الفاظ ادا کیے تھے اور رات کو لگا کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ اس کی سماعت زخمی ہوئی۔ کس نے یہ بکواس کی ہے؟ جلدی پتہ کرو اور ایسی باتیں کرنے والے علاقے کے لوگوں سے کہہ دو کہ ان کے ان سنگین الفاظ کا بدلہ صرف قتل ہے۔ بلکہ تم نے مجھے یہ بتانے سے پہلے اس انسان کا قتل کیوں نہیں کر دیا؟ جاؤ تفصیلات پتہ کرو۔ اوراد خانزادہ نے غرا کر کہا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہونے لگیں۔ پلٹ کر ایک بار پھر رباز اور ابراہیم کو دیکھا۔ وہ بات کس لڑکی کے بارے میں ہوگی؟ اوراد حویلی کی سب باتوں سے فی الحال واقف نہیں تھا۔ اس کا دماغ الجھنے لگا۔ بات جس کی بھی تھی، وہ چاہے اس کی بیوی ہو یا پھر اس کے بھائیوں کی بیوی، اس کے لیے ایسے الفاظ اوراد خانزادہ کو زہر سے بھرے لگے تھے۔ وہ سر پکڑ کر وہیں کوریڈور کے خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہاں رپورٹس آنے پر خانزادہ نے فوراً ابراہیم کو پکارا۔ ابراہیم کے ساتھ ساتھ خان رباز بھی متوجہ ہوا تھا۔ اوراد بھی سب بھلائے اٹھ کر وہاں پہنچا۔ رپورٹس کا جائزہ لیتے ابراہیم کا چہرہ یکدم تاریک ہو گیا تھا۔ سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ احوات کو کینسر ہے۔ ابراہیم کے لبوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے الفاظ نے سب کو ساکن کر دیا تھا۔ خانزادہ دل تھام کر رہ گئے تھے۔ وہ خاموش سی لڑکی کتنی خاموشی سے اتنا بڑا درد سہہ رہی تھی اور وہ سب اندھے بنے رہے۔ ایک ذمہ داری، ایک بیٹی کی ذمہ داری وہ اٹھا کر پھر لاپرواہ ہو گئے۔ کیسا جرم سرزد ہو گیا تھا، ناقابل تلافی، شدید اور جان لیوا جرم۔ وہاں حویلی میں سب ان کی طرف سے اچھی خبر کے منتظر تھے اور یہاں جو خبر ملی تھی وہ نہ صرف بری تھی بلکہ موت کا اعلان کر دینے کے برابر تھی۔ اوراد کی نظر شیشے کے پار نظر آتی احوات پر پڑی۔ بستر پر خاموش نظریں چھت پر ٹکائے وہ ایسے پڑی تھی جیسے موت کا انتظار کر رہی ہو۔ ابراہیم اور خانزادہ ڈاکٹر سے تفصیلات پوچھ رہے تھے۔ کیا الہام جانتا ہے اس کی بیوی کس حال میں ہے؟ اوراد نے اچانک سنجیدگی سے سوال کیا۔ رباز نے نفی میں سر ہلایا۔ بابا چاہتے تھے طبیعت سنبھل جائے تو پھر بتائیں گے۔ رباز نے تعصب بھرے لہجے میں بتایا۔ اور اگر وہ نہ سنبھلی؟ اسے کینسر ہے، سنا آپ نے؟ اوراد نے ابرو چڑھا کر رباز کو جتایا۔ مگر اوراد، وہ پریشان ہو جائے گا یا شاید اسے فرق ہی نہ پڑے۔ وہ اتنی بیمار تھی تو الہام کو کیوں نہیں بتایا؟ یا شاید الہام اسے پوچھتا ہی نہیں تھا۔ نہ جانے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ رباز اپنا چکراتا ہوا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ سمجھ بوجھ وجود سے دور جا رہی تھی۔ موت ایک فرد کے گرد منڈلا رہی تھی اور باقی سب اب بھی راستہ کھوج رہے تھے۔ یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ کیا اب بھی پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر وہ مر گئی تو الہام کو اس کی بیوی کی موت پر بلایا جائے گا؟ اوراد سوالیہ لہجے میں بول رہا تھا۔ رباز نے ساکن نظریں اس کے چہرے پر ٹکائی۔ وہ اتنا شفاف کیسے ہو سکتا ہے؟ دراصل وہ حقیقت پسند ہو رہا تھا۔ اپنا موبائل اٹھا کر یکدم الہام کا نمبر ملا لیا۔ اوراد صبر تو کر لو، بابا سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ رواز نے گھبرا کر اسے روکتے ہوئے سمجھایا۔ ہاں الہام، سناؤ کیسے ہو؟ کیا کر رہے ہو اس وقت؟ وہ رواز کو انسنا کیے کال ملا چکا تھا۔ رواز دھک سے رہ گیا۔ ابراہیم وہاں آیا تو اشارے سے کال پر موجود انسان کا پوچھا۔ اوراد پاگل ہو چکا ہے، الہام کو بتانے جا رہا ہے، وہ وہاں پر پریشان ہو جائے گا۔ مطلب بتا تو ہم بھی دیں گے۔
مگر ذرا صبر تو کرے نا۔ رباز نے ابراہیم کو بتاتے ہوئے زج ہو کر اوراد کو دیکھا۔ یار ایزی اوراد، ابراہیم نے بے ساختہ اسے پکارا۔ وہ ان دونوں کو انسنا کیے الہام سے بات کر رہا تھا۔ لالا، میں احوات سے بات کرنا چاہتا ہوں، سمجھ نہیں پا رہا کیسے کروں۔ حمالہ سے کہیں اس کا نمبر تو پوچھ دے۔ وہاں الہام پریشانی سے بول رہا تھا۔ اب کال پر بات کرنا ممکن نہیں ہے الہام، کیونکہ تمہاری وائف ڈیتھ بیڈ پر ہے، اور اگر تم بات کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس کے پاس آنا پڑے گا۔ اوراد نے قدرے آہستگی سے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ الہام جھٹکا کھا کر کھڑا ہوا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا انہیں؟ مجھے ضرور بات کرنی ہے، پلیز مجھے بتائیں کیا کروں۔ الہام بدحواس ہو گیا تھا۔ رباز اور ابراہیم اوراد کو گھور کر دیکھ رہے تھے۔ کیا کرنا ہے؟ بات کرنا ضروری ہے نا؟ تو آؤ اور بات کر لو۔ اسے کینسر ہے اور کوئی نہیں جانتا اس کے پاس کتنا وقت ہے۔ اس کے پاس سب ہیں سوائے تمہارے۔ آئی تھنک یہاں تمہارے علاوہ کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اوراد صاف گوئی سے سچ اور سچائی کا ہر پہلو اس کے سامنے رکھ گیا تھا۔ وہ جس بات کا اشارہ الہام کو دے رہا تھا وہ الہام سمجھ گیا۔ اس کا دل احوات کی بیماری کا سن کر سکڑ گیا تھا۔ اوراد اسے تسلی دلاسا دے کر واپس لوٹ آنے پر اکسا رہا تھا۔ جو ہی کال ختم ہوئی، رباز اور ابراہیم نے اسے تیکھی نظروں سے گھورا۔ اوراد تم بہت ہارٹ لیس ہو، کیا بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا؟ الہام کو وہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات ایسے آرام سے کیسے کہہ دی؟ تم نے اس کی بیوی کے مرنے کی بات اس کے سامنے کہہ دی؟ کیا تم پاگل ہو چکے ہو اوراد؟ رباز اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ ابراہیم بھی شرم دلاتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہی ٹھیک لگا، اوراد نے مختصر جواب دیا۔ وہ تفصیل نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ نہیں بتا سکتا تھا کہ الہام جانے سے پہلے کیا غلطی کر چکا ہے، اور وہ پہلے ہی احوات سے شرمندہ ہے۔ اگر احوات کو کچھ ہو جاتا تو الہام ساری عمر پچھتاوے کی زد میں رہتا، اور یہی بات اوراد نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا الہام اپنے کہے الفاظ کی معافی مانگ لے، اس لڑکی کو احساس کمتری سے نکال دے۔ وہ چاہتا تھا الہام اپنے کہے الفاظ کی معافی مانگ لے، اس لڑکی کو احساس کمتری سے نکال دے۔ باقی جو قسمت میں ہے وہ ہو جائے، مگر وہ دونوں اپنے اپنے غم پچھتاوے سے باہر نکل آئے۔ وہ یہ تفصیل کسی کو بتا کر الہام کو شرمندہ نہیں کروانا چاہتا تھا۔ وہ الہام کا راز رکھ گیا، اسے اپنی پرواہ بھی نہیں تھی، اسے ظالم سمجھا جائے یا بے حس۔ رباز اور ابراہیم اس سے ناراض ہو رہے تھے۔ وہ ضروری بات کا بول کر وہاں سے چلا گیا۔ اوراد حویلی پہنچا تو حویلی عجیب سوگوار سی کیفیت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سب احوات کے لیے پریشان سے تھے، پڑھائی میں مصروف تھے۔ اپنے کمرے میں خانی بیگم غصے سے کچھ بول رہی تھی اور حمالہ سر جھکا کر بیٹھی سن رہی تھی۔ اوراد کو دیکھتے ہی خانی بیگم نے حمالہ کو چھوڑ کر اس سے احوات کے بارے میں سوال کیا۔ سوری مورے، میں بھی نہیں جانتا رپورٹس میں کیا آیا، آپ بابا سے پوچھ لیں، اوراد نے معذرت کرتے ہوئے کہا، اور ان کے دوسری جانب بیٹھی حمالہ کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے سو سو کرتی رو رہی تھی۔ حمالہ تمہیں کیا ہوا؟ اوراد چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہیں کر پایا تھا۔ اس کے سوال پر مرحا نے خفگی سے حمالہ کو دیکھا اور خانی بیگم کا چہرہ تن گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ کچھ ہوتا ہی تو نہیں ہے اسے، عجیب بے حس لڑکی ہے۔ وہاں ہسپتال میں اس حویلی کے فرد زندگی موت کی کشمکش میں پڑی احوات کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ میں نے جگا کر شرم دلائی تو الٹا مجھے جواب دینے لگی اور ہم سب کو الزام دینے لگی کہ ہم نے احوات کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ تمیز تہذیب تو چھو کر نہیں گزری، اور پھر اس نے تو تربیت اور حویلی کی روایات تک کو بھلا دیا۔ خانی بیگم غصے سے بھری تیز تیز بولتی جا رہی تھی۔ حمینہ ان کی گرجدار آواز پر خوف سے قرآن پر جھکتی تیزی سے آیات پڑھنے لگی تھی۔
مورے رہنے دے پلیز، ہمیں اس موقع پر احوات کو سوچنا چاہیے۔ حمالہ نے آپ کی ڈانٹ پر الٹا سیدھا بول دیا ہوگا، یہ معافی مانگے گی آپ سے۔ پریہان نے بے چارگی سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور حمالہ کو معافی مانگنے کا اشارہ دیا، اور ہاتھ لب بھینچے حمالہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پریہان کے اشارے پر سر جھکائے خانی بیگم کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ارادہ یقیناً معافی مانگنے کا تھا۔ ضرورت نہیں ہے اس دکھاوے کی، پریہان ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے احوات کا سوچنا چاہیے، کیونکہ تم تو اب میرے دل سے بالکل ہی اتر گئی ہو۔ تمہیں نہ شوہر کی پرواہ رہی نہ کسی اور کی۔ کوئی مردہ مر جائے تمہیں اپنا سکون پیارا ہے، اور آج تمہاری زبان درازی نے کسر پوری کر دی ہے۔ جاؤ اپنی شکل گم کرو، اب دفع ہو جاؤ۔ خانی بیگم نے اس کے کچھ بھی بولنے یا ہاتھ جوڑنے سے پہلے اسے جھاڑ کر رکھ دیا۔ اوراد خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا، اور اس سے رخ موڑ کر تسبیح کے دانے خانی بیگم گرانے لگی۔ حمالہ کا چہرہ سب کے درمیان ہوئی اس عزت افزائی پر اہانت سے سرخ پڑ گیا۔ حمالہ کمرے میں جاؤ، اورات نے اسے سختی سے حکم دیا تو وہ لرز کر پلٹتی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے نظر گھمائی تو ملازمین بھی رفو چکر ہو گئے۔ پریہان عشاء کی نماز ادا کرنے کا کہہ کر اٹھ گئی۔ مرحا کے پیچھے پیچھے حمینہ اور ساتھ زرشیں بھی وہاں سے چلی گئیں۔ کمرہ خالی ہوا تو اورات نے خانی بیگم کو دیکھا۔ کس بات کا غم منا رہی ہیں آپ مورے؟ احواد ابھی مری نہیں ہے، دعا کر رہی ہیں تو دل سے کریں نا، اور آپ کسی کے دل میں جبراً افسوس اور پریشانی نہیں ڈال سکتی۔ پلیز حمالہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ بہت بار جتا چکی ہیں کہ وہ آپ کو پسند نہیں۔ اب مزید بہانے سے یہ سب کہنا بند کر دیں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بول رہا تھا۔ خانی بیگم کو اس کے واضح الفاظ پر جھٹکا لگا۔ اورات تم اس لڑکی کے لیے اپنی مورے کو برا کہہ رہے ہو؟ یعنی تمہیں لگتا ہے میں نے آج بھی حمالہ پر ناحق غصہ کیا؟ خانی بیگم کو صدمہ پہنچا۔ مورے پلیز، آپ جانتی ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے اس کی لاپرواہی دیکھی اور غصہ آ گیا تو بات ختم کر دی۔ اسے زبردستی سب کے لیے افسوس کر دیں یا پریشان ہونے پر مجبور کرنے کے بجائے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ خانی بیگم نے افسوس سے اسے دیکھا، جیسے اس کی بزدلی پر دکھ ہوا ہو۔ مطلب اس کی بے حسی دیکھ کر بھی تم کچھ نہیں کرو گے؟ یعنی میں ہی چپ ہو جاؤں؟ وہ لہجے میں ناراضگی بھر لائی تھی۔ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ اسے ہمیشہ کے لیے حویلی سے دور لے جا سکتا ہوں، اس پر سختی کر کے زندگی تنگ کر سکتا ہوں، اسے ہر ایک کے لیے زبردستی رونے پر مجبور کر سکتا ہوں، مگر مجھے بتائیں اس سے آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ آپ کو لگتا ہے میں بزدل مرد ہوں تو آپ غلط ہیں۔ میں بس افسوس، پرواہ اور دکھ، مسکراہٹ جیسے نہایت ذاتی جذبات کسی پر تھوپنا نہیں چاہتا۔ وہ پتھریلے لہجے میں بول رہا تھا۔ حویلی سے باہر کے معاملات نے اس کا دماغ پہلے ہی پلپلا کر دیا تھا۔ اس پر آئے روز حمالہ کا رونا دھونا اور خانی بیگم کا کھلم کھلا ناپسندیدگی اور نفرت کا اظہار اسے اب واقعی غصہ دلا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، شاید تم مجھے کبھی نہیں سمجھ سکو گے، مگر میں صرف تمہاری خوشی چاہتی ہوں، اور میں جانتی ہوں تمہارا مستقبل حمالہ کے ساتھ خوشکن کبھی نہیں ہونے والا۔ خانی بیگم نے گویا بات سمیٹ لی، مگر ایک آخری وار اس کا دماغ میں ضرور کیا تھا۔ میں آپ کی محبت کا دل سے شکر گزار ہوں، اور اپنی محبت کے لیے بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ وہ تھک کر بولا اور کمرے سے نکل گیا۔ خانی بیگم ایک سرد آہ بھر کر رہ گئی تھی، کیونکہ انہیں واقعی لگتا تھا حمالہ اوراد خانزادہ کی بہترین ساتھی کبھی نہیں بن سکتی۔ اوراد اپنے کمرے میں گیا تو حمالہ اس کی توقع کے عین مطابق چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ تم نے مورے کے ڈانٹنے پر انہیں جواب دیا حمالہ؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ خدا کی قسم، میں نے اور حمینہ نے مل کر سارا دن سورہ یاسین پڑھی، پھر میں سر درد ہونے پر کمرے میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی، اور مورے نے اپنے کمرے سے نکل کر بغیر پوچھے بغیر کچھ سنے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ وہ آنسو روک کر اسے بتاتی، پھر سے رو پڑی
نہ جانے اس کی قسمت بری تھی یا پھر خانی بیگم اسے برا بھلا کہنے کا موقع تلاشتی پھرتی تھی، مگر ہر بار وہ غلط موقع پر ان کی نظر میں آ جاتی تھی اور تم نے ان کے ڈانٹنے پر ان کو الزام دے دیا۔ اور رات نے ابرو چڑھا کر اس سے سوال کیا، میں نے بس حمالہ گڑبڑا گئی۔ ہاں، اس نے خانی بیگم کے مسلسل ڈانٹنے پر روتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ احواد آپی کو میں نے تو بیمار نہیں کیا، آپ سب کے ساتھ تھیں تو آپ سب کا قصور ہوا نا۔ اور یہ دو جملے وہ اب اور رات کو بتاتی مجرموں کی طرح سر جھکا گئی۔ آئندہ جواب مت دینا، میں جانتا ہوں ان کی ناپسندیدگی تمہیں تھکا رہی ہے، مگر پھر بھی جواب مت دیا کرو حمالہ۔ اور رات نے اسے سمجھاتے ہوئے نرمی سے آنسو صاف کیے تو وہ بھیگی معصوم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ علیحہ کو لگتا ہے آپ مجھے پسند کرتے ہیں، اسی لیے مجھ سے شادی کی، وہ سسکتے ہوئے علیحہ کی بات کرنے لگی اور رات نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ اس کی نم سرمئی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ مجھے آپ کا نہیں پتہ، مجھے آپ اچھے لگتے ہیں، وہ سر جھکا کر روتے ہوئے بولی۔ اور رات حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے سنا تھا لڑکیاں شرما کر محبت کا اظہار کرتی ہیں، کچھ ہنس کر بولتی ہیں تو کچھ لڑکیاں جگمگاتی آنکھوں کے ساتھ پورے دل سے اظہار کرتی ہیں۔ اور وہ حمالہ داور خان اس کی بیوی شاید دنیا کی پہلی لڑکی تھی جو اپنی پسندیدگی کا اتنا رو رو کر بتا رہی تھی۔ اور رات نے مسکراتے ہوئے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ حمالہ، خانی مورے کی باتوں کو مت سوچا کرو، رونا بند کرو، اور پلیز اگلی بار مجھے ذرا مسکرا کر بتانا کہ تمہیں میں اچھا لگتا ہوں۔ تمہارے آنسوؤں پر ایسا لگا جیسے میرا اچھا لگنا جرم تھا یا پھر کوئی ناپسندیدہ عمل۔ وہ اسے سینے سے لگائے نرمی سے اس کے بال سہلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ اس کا دماغ بٹانا چاہتا تھا اور وہ کافی حد تک کامیاب ہو گیا تھا۔ علیحہ کہتی ہے، وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے پھر سے بول رہی تھی جب اورات نے اس کی نم آنکھ پر نرمی بھرا لمس چھوڑتے ہوئے اسے چپ کروایا۔ علیحہ بالکل ٹھیک کہتی ہے، تم مجھے بہت پسند ہو، محبت کرتا ہوں تم سے، تم میرا عشق ہو، جنون ہو، اور یہ بات میں تمہیں ہر بار بار روزانہ بتا سکتا ہوں۔ اور رات نے اس کے نرم گھنگریالے بالوں میں چہرہ چھپا کر جذب سے کہا تھا، احوات بہتر ہوئیں کیا؟ ایقان نے رباز کے آتے ہی اسے پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے سوال کیا۔ رباز نے نظریں چراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا، بس دعا کرو، وہ 3 لفظی تسلی دہراتا پانی پینے لگا۔ ایقان افسردہ سی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ حویلی میں سب ٹھیک ہے نا؟ وہ پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر بستر پر لیٹتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جی، سب معمول کے مطابق ہی ہے۔ حمالہ کا سب کر کے بھی خانی مورے کی نظروں میں برا رہنا اور خانی مورے کا سب کے درمیان اسے ڈانٹنا۔ ایقان دھیمے سے لہجے میں بول رہی تھی، یہ تو پرانی بات ہے، تم محسوس مت کرو، اور آدھ اپنی بیوی کے لیے اسٹینڈ لے سکتا ہے۔ رواز نے جمائی لے کر بولتے ہوئے نیند سے بھری نیم وا آنکھوں سے ایقان کو دیکھا۔ وہ تھکن سے بے حال تھا، کچھ وقت پہلے ہاسپٹل سے آیا تھا اور اتنا تھکا ہوا تھا کہ بیٹھ کر بات بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ جی، سب معمول ہے، مگر یہ معمول آج سے پہلے اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ ایقان کچھ زیادہ ہی اداس ہو رہی تھی۔ رباز نے اپنی باہیں وا کرتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ کھسک کر اس کے سینے پر سرکتی وہیں لیٹ گئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، رباز نے اسے اطمینان دلایا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ایقان اس کی نرم لمس محسوس کر کے آنکھیں بند کر گئی۔ شاید سب ٹھیک ہو جائے مگر احوات کبھی ٹھیک نہ ہو، یا پھر شاید احوات کے بعد سب ٹھیک ہو جائے۔ دونوں حالتیں حویلی والوں کے لیے نہایت اذیت ناک اور ناقابل برداشت تھیں۔ حمینہ نے رات گئے کمرے میں جھانکا تو شام سے کمرے میں بند ابراہیم اس وقت بھی احوات کی رپورٹس فائلز لیے مصروف سا بیٹھا تھا۔ لیپ ٹاپ پر ساتھ ساتھ کینسر اور اس کے اسٹیجز کی ڈیٹیل بھی دیکھتا جا رہا تھا۔
کمرے سے باہر سناٹا اور خاموشی چھا گئی تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ حمینہ کمرے کے اندر آ کر بہانے سے یہاں وہاں ٹہلتی ابراہیم کے قریب بیٹھ گئی۔ حمینہ کمرے کے اندر آ کر بہانے سے یہاں وہاں ٹہلتی ابراہیم کو دیکھنے لگی، جو میڈیکل کی کچھ بکس اور احوات کی فائلز بستر پر پھیلائے بیٹھا تھا۔ حمینہ اس کو وہاں محسوس کر کے لیپ ٹاپ پر جھکے ابراہیم نے نرمی سے پکارا، جی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہاں آ جاؤ، نیند آئی ہے کیا؟ وہ سامان سمیٹ کر ایک طرف کرتے ہوئے حمینہ کو دیکھنے لگا۔ جی نیند آ رہی ہے، وہ تھکی تھکی آواز میں بولتی بیڈ کے قریب پہنچی اور تھکن زدہ سی لیٹ گئی۔ کیوں ایسا کیا کرتی رہتی ہو؟ ابراہیم نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر نیند اور بیزاری تھی۔ بیٹھی رہی ہوں، قرآن پڑھا، کچھ وظائف کیے، وہ سست سی آواز میں بتا رہی تھی۔ ابراہیم نے بے ساختہ سامان سمیٹ کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ حمینہ تمہیں سارا دن بیٹھ کر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تھک گئی تھی تو کچھ دیر آرام کر لینا تھا، کوئی جبر تو نہیں ہے؟ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے سر کے نیچے تکیہ ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر حمینہ کا منہ بن گیا۔ ویسے تو سب بڑے بھی بیٹھے رہے، ایکان تھک گئی تھی تو ان کو سب نے روم میں بھیج دیا، بٹ میں اور حمالہ بیٹھی رہیں صبح سے رات تک۔ وہ اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے مدھم آواز میں بول رہی تھی۔ ابراہیم توجہ سے اسے دیکھنے لگا۔ تم پاگل ہو، یہ کیسی حرکت ہے؟ کیا سارے وظائف اور سب عبادتیں تمہاری ذمہ داری ہے؟ اپنی حالت دیکھو، آنکھیں نہیں کھل رہیں تمہاری۔ ابراہیم نے خفگی سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام کر آنکھیں رگڑنے سے روکا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ میں رکنا چاہتی تھی مگر حمالہ شام کو روم میں جا کر لیٹی تو خانی بیگم نے بہت ڈانٹا ان کو، میں ان کی وجہ سے ڈر کر بیٹھی رہی۔ حمینہ نے وہ منظر یاد کر کے جھرجھری لی۔ ابراہیم نے گہرا سانس بھرا، یعنی ایک اور ڈرامہ لگا تھا یہاں پر، اور پھر خانی بیگم کے غصے سے کون واقف نہیں تھا؟ وہ جھاڑنے پر آتی تو ہوش و حواس چھین لیتی تھی۔ وہ اس کے قریب لیٹ کر کوہنی کے بل اوپر ہو کر اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلانے لگا۔ حمینہ کی سکون سے آنکھیں بند ہونے لگیں۔ سنیں، وہ غنودگی میں جاتی پکار رہی تھی۔ ابراہیم اسے دیکھتا کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ اس کی پکار پر چونک گیا۔ آپ کی حویلی میں سب لوگ اتنے خوفناک کیوں ہیں؟ حمینہ نے سہمے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ تم سب سے خواہ ڈرتی ہو حمینہ، سب اچھے ہیں، غصہ کرنا تو کسی کی بھی عادت ہوتی ہے۔ تم نے یہاں ساری زندگی گزارنی ہے، خود میں تبدیلی لاؤ، خود کو مضبوط کرو۔ ابراہیم نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ وہ اس کی ساری زندگی یہیں گزارنے والی بات پر گھبرا گئی۔ بے ساختہ اس کے گرد بازو لپیٹتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی، یوں جیسے کوئی انسان سامنے کھڑی کسی مصیبت کو دیکھ کر اپنے محافظ کے پہلو میں سمٹ جائے۔ ابراہیم اس کی حرکت پر مسکرا کر اس کا سر سہلانے لگا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا پلیز، حمینہ نے التجا کی۔ میرے ساتھ نہیں رہنا تمہیں؟ ابراہیم اس کا سر تھپک کر سوال کر رہا تھا۔ لہجہ خفا تھا۔ نہیں، آپ غلط سمجھے، مجھے یا بس یہاں نہیں رہنا مطلب حویلی کے لوگوں کے ساتھ مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ وہ اس کی ناراضگی کے خوف سے تیزی میں بولی۔ ابراہیم اس کے آخری جملے پر مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ حمینہ اب اس کے پاس رہنا چاہتی ہے، وہ اس کی عادی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ اب اطمینان محسوس کر رہی ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں ساری زندگی تمہیں اپنے پاس اپنے قریب رکھوں، کبھی خود سے جدا نہ کروں۔ تمہارا لمس مجھے سکون دیتا ہے۔ ابراہیم اس کو سینے سے لگاتا مسکرا کر بول رہا تھا۔ حمینہ اس کی بات سنتی جھیم سی گئی، رخساروں پر ہلکی سی سرخی پھیلی۔ ابراہیم کے محبت سے لبریز جملوں پر شاید یہ تاثرات پہلی بار اس کے چہرے پر بکھرے تھے۔ ابراہیم بافتگی سے اس کے چہرے پر جھکتا شدت سے اس کے رخسار چھونے لگا۔ حمینہ اس کے لمس پر سٹپرا کر نظریں جھکا گئی۔